بھائی اپنی بہن کے کھلی ہوئی زلفوں کو دیکھ کر اسے شرم نہیں آتی؟ اتنے بے غیرت ہو گئے ہم، اتنے بے حیا ہو گئے ہم۔ سچے دل سے بتانا، بات میں کڑوی کہہ رہا ہوں، سچ بتانا مجھے ایمانداری سے۔ مثال کے طور پر میں جوان بیٹی کا باپ ہوں، میری بیٹی نے نادانی میں اگر کوئی غلط کپڑا پہن لیا جو شرعی اعتبار سے مناسب نہیں ہے، پہن لیا اس نے، میں باپ ہوں، پوری زندگی میں صرف ایک بار اپنی بیٹی کو میں سامنے کھڑا کروں اور تھوڑی تیز نظر کر کے اپنی بیٹی سے کہہ دوں، بیٹی اگر آئندہ یہ کپڑے میں نے تمہارے جسم پہ دیکھے خیریت نہیں ہے تمہاری۔ سچے دل سے بتانا، اس میری بیٹی کی ہمت ہے دوبارہ ایسا کپڑا پہننے؟ یا ایک بھائی اپنی بہن کو سامنے کھڑا کر کے کہے، اے میری بہن، تو عزت ہے میری، شان ہے تو میری، وقار ہے تو میرا، اے بہن تو میری ریڑھ کی ہڈی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، یہ جو تمہارا ننگا سر ہے نا، میں بھائی ہوں تیرا، تیری عزت کا رکھوالا، اگر تمہارے سر پہ سے دوبارہ دوپٹہ نیچے اترے ہوئے دیکھا تو بھائی ہوں تو سمجھ لینا۔ سچ بتانا ایمانداری سے، اس بہن کی مجال ہے کہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار دے؟ کیا کس کے آگے جا کے روئیں، کسے جا کے بتائیں؟ اور حقیقت تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، چند دن ہم آنکھیں پھیرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ فلاں گاؤں سے، فلاں قصبے سے، فلاں محلے سے فلاں مسلمان کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ ہوتا ہے نا، روتے پھرتے ہیں ہم، کوئی سنتا نہیں ہماری، کہیں ہماری سنی نہیں جاتی۔ اے مسلمان، ایسا وقت تیرے سامنے آئے، اس سے پہلے تجھے اپنی آنکھیں کھولنی پڑے گی، اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں، اپنی بہنوں کے ہاتھوں میں تمہیں موبائل نہیں دینا ہے، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین کر ان کے ہاتھوں میں قرآن دے دینا ہے۔ قرآن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلی حضرت۔ قرآن دو اپنی بیٹیوں بہنوں کو، ہاتھوں میں مسلح دو، تاکہ وہ نماز کے قریب ہو جائے، تاکہ وہ قرآن کے نزدیک ہو جائے۔ اور میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو میری بیٹی، جو میری بہن قرآن اور نماز کے قریب ہو گئی، دنیا کی کوئی طاقت اس بیٹی کے پائے استقلال کو جنبش نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہ جس ہماری بیٹی کی نگاہوں میں مدینے والے مصطفیٰ کے حسن کا جلوہ بسا ہو، اس کی نگاہ میں کوئی اور چڑھ جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ارے جس میری بیٹی نے صبح و شام قرآن کی برکات اور نور دیکھا ہو، اس کی نگاہوں میں کوئی دوسرا چڑھ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جی بے شک۔ اس لیے ضروری ہماری بیٹی قرآن کے قریب بھی ہو اور نماز کے قریب بھی، ہم اسے نمازوں کے بھی قریب کریں اور قرآن کے بھی قریب کریں۔ اور قرآن کے قریب کب ہوگی؟ جب ہم ان کی تعلیم کا انتظام کریں گے، ہم ان کے پڑھنے لکھنے کا انتظام کریں گے۔ اس کے لیے بہت سخت ضرورت ہے ہم اپنے مدارس کو مضبوط کریں۔ مدارس چاہے لڑکوں والے ہوں یا لڑکیوں والے، ان مدرسوں کو آرتھک طور پہ مضبوط کرو، ان کی بنیادیں مضبوط کرو، اچھے سے ان کا ساتھ دو۔ کیا مولانا جنید صاحب پچھلے سال بھی آیا تھا، مدرسے کی بات چلی تھی، کئی لوگوں نے کہا تھا کہ حضرت ہم یہ پیش کریں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، دے دیا سب نے؟ کچھ نے دیا، کچھ رہ گئے۔
جو رہ گئے ہیں برائے مہربانی میرے عزیز بھائیوں جو کہا ہے زبان سے وہ تو دے ہی دینا، اور نئے لوگ بھی یا جو ایک بار دے چکے ہیں وہ دوبارہ بھی دے سکتے ہیں۔ ان مدارس کو مضبوط کرو، اس لیے کہ یہ مدارس تمہارے بچوں کی زندگی بھی بچائیں گے، تمہارے بچے کا ایمان بھی بچائیں گے، ان کا مقام بھی بچائیں گے، ان کا وقار بھی بچائیں گے۔ اس لیے اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، ان مدرسوں کی تعلیمی معیار پہ بھی نظر رکھو۔ ان کی جب تعمیر نہیں ہوگی، کہا جاتا ہے جگہ خریدو، بغیر پیسے کے کیا خریدو؟ 20 30 40 ہزار روپے دے کے بیانہ ہو جائے گا۔ زمین والے بھی اب موٹی رقم مانگتے ہیں، 2-4 لاکھ روپے کا بیانہ دو، یہی ہوتا ہے۔ جب 2-4 لاکھ روپے نہیں ہوئے تو بیانہ کہاں سے دیں گے آپ؟ اس لیے یہ شکارپور کی سرزمین پچھلی سال میں نے آ کر کے اندازہ لگا لیا تھا، بڑی زرخیز سرزمین، بہت اپجاؤ زمین ہے، یہ بہت اپجاؤ زمین ہے، یہ بنجر زمین نہیں ہے، یہ اپجاؤ زمین ہے۔ یہاں کام کرنے والا چاہیے، یہاں کام کرنے والا۔ مولانا جنید صاحب تو انتہائی شریف مولانا، تو شرافت والے آدمی ہیں۔ اندازہ لگا دیتا ہوں حضرت مفتی ظفر الدین صاحب ماشاءاللہ بھی تخصص میں آپ کی دستار بندی ہے نا، حضرت کو تو آپ کی بھی ہوئی ہے کسی کا؟ اچھا اس والے مظہر اسلام 2 ہیں، ایک تو بی بی جی مسجد میں ہے اور ایک سٹی پر ہے۔ سٹی والے میں مفتی کی دستار بندی ہوئی، افتاء کی دستار بندی مولانا جنید صاحب، تخصص فی الفقہ یا فی الحدیث فی الادب، فی الفقہ میں نا ماشاءاللہ۔ تو افتاء کی دستار بندی حضرت مولانا ظفر الدین صاحب قبلہ کی اس مظہر اسلام بی بی جی والے میں ہوئی۔ یہاں تو ماشاءاللہ 2-2 3-3 مفتیان اکرام علماء اکرام آپ کی رہنمائی کرنے کو تیار ہیں۔ اچھا مدرسے کا بھی چل رہا ہے، سبحان اللہ، یہ ہماری بچیوں کا بھی مدرسہ چل رہا ہے۔ اب تو ہمارے بیٹے جہاں حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، وہاں ہماری بیٹیاں بھی عالمہ ہوں گی۔ تو آپ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے، آپ ان کے دست و بازو بن جائیے کہ حضرت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسی دین کو بچانے کے لیے کربلا میں میرے امام حسین اپنے 6 مہینے کا بچہ قربان کر سکتے ہیں، اسی دین کی عظمت کو بچانے کے لیے میرے حسین نے اپنے 18 سال کڑیل جوان حضرت علی اکبر کو قربانی پیش کر دی۔ تو حضور آج بچوں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، آج جوانوں کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے اسلام، آج صرف تمہاری خون پسینے کی کمائی کا تھوڑا سا حصہ مانگ رہا ہے اسلام۔ پیش کر دیجئے، گاہے مدرسے میں جا کر کے تھوڑا سی جانکاری بھی لے لیا کیجئے کہ بچے کیا کھاتے ہیں۔ ارے میں ابھی گیا رودرپور، مولانا حسان صاحب میں تو حیران رہ گیا، ابھی دستار بندی کا جلسہ ہوا رودرپور میں گیا، وہاں مفتی صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت ہمارے یہاں مطبخ تو ہے نہیں، بچے گھروں پہ کھانا کھاتے ہیں، اور کہا کہ ہمارے محلے کی خواتین، ہمارے مدرسے کے وہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ہیں اپنے کپڑے ٹھیک سے نہیں دھو پاتے ہیں، ان کے گندے کپڑے مدرسے سے لے کے جاتی ہیں اور پھر دھو کے پریس کر کے مدرسے میں پہنچاتی ہیں۔ خدا کی قسم دل باغ باغ ہو گئے کہ میری قوم کی بیٹیاں مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں۔ جیسے وہ اپنے بچوں کو اور بتایا کہ جو بچہ جس کے یہاں کھانا کھاتا ہے، اگر اس گھر کی خواتین کہیں رشتہ داری میں دعوت میں جائیں گی تو اس بچے کو ساتھ لے کے جائیں گی، اگر وہ اپنے بچے کے کپڑے بنائیں گی تو اس کے بھی کپڑے بنائیں گی، اپنے بچے کو 10 روپے دیں گی تو اس کو بھی 10 روپے دیں گی۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اپنا بچہ بنا لیتی ہے۔ میری قوم کی بیٹیاں، میری بہنیں بھی پیچھے نہیں ہیں، انہوں نے ہر دور میں اسلام کی مدد کی۔ خدا کی قسم قربانیاں دینے کی بات آئی ہے نا، تو صرف مردوں ہی نے قربانیاں نہیں دی۔ آپ تاریخ پڑھو گے، اتہاس پڑھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ جب جنگ یرموک کے موقع پر جنگ یرموک ہوئی تھی، علماء بیٹھے میری بات کی تائید کریں گے، اور کبھی جا کر کے کتاب کھول کے دیکھ لینا۔ جنگ یرموک
یہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی تھی، جس کے سپہ سالار حضرت خالد ابن ولید۔ اس جنگ کے موقع پر 3.5 لاکھ کا لشکر دشمنوں کی طرف سے آیا اور مسلمانوں کی تعداد 35,000 سے لے کر کے 42,000 تک تھی اونلی۔ ان 3.5 لاکھ کے مقابلے میں ان تھوڑے سے لوگوں کی کیا حیثیت؟ 50,000 کا لشکر سامنے لایا گیا تھا، 3 لاکھ کو ریزرو میں رکھا گیا تھا۔ اس وقت حضرت خالد ابن ولید فوج کی نگرانی بھی کر رہے تھے اور اپنے دوستوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے۔ جانتے ہو، جب دشمن کا دباؤ لشکر اسلام پر پڑا تو پیچھے ہٹتا ہوا لشکر پیچھے کو آنے لگا۔ پیچھے ہوتا تھا پڑاؤ، خیمے ہوتے تھے، ان میں خواتین ہوتی تھی، عورتیں ہوتی تھی قوم کی۔ جب عورتوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر دباؤ ہو رہا ہے اور ہمارے مرد پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو ایک ایسی خاتون جس کا نام بہت ہے تاریخ میں، کبھی بدنام ہونے کی حیثیت سے اور کبھی دین کی خدمت کرنے کی حیثیت سے، وہ ابو سفیان کی بیوی جسے دنیا ہندا کہتی ہے، ایک یہ وہ عورت، اس کی بھی زندگی کے عجیب پہلو ہیں۔ ایک پہلو بھی ہے کہ جب میرے حضور کے سگے چچا شیر عرب حضرت امیر حمزہ کو شہادت کے بعد اس نے پیٹ چیر کر ہاتھ ڈال کر حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں رکھ کے چبانا چاہا تھا، مگر نگل نہیں سکا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا اس عورت کی زندگی میں، مگر فتح مکہ کے بعد جب ابو سفیان اور یہی ہندا جب مسلمان ہو گئی اور یرموک میں جب جنگ لڑی جا رہی تھی اور جنگ کے نتائج مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے، دباؤ تھا، یہی ہندا عورتوں کی ایک میٹنگ لیتے تھے اور میٹنگ لینے کے بعد کہتی ہے، خواتین اگر ہمارے مردوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ دشمن ہمیں باندیا بنا لے گا۔ اس موقع پر ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ یہ جو راؤٹی ہے، خیمہ ہے، اس خیمے میں جو چوبے لگی ہیں، بانس کی لکڑیاں، یہی اپنا ہتھیار بنا لو، اور جس کا شوہر، جس کا بھائی، جس کا چاچا، جس کا باپ میدان چھوڑ کے آئے، اس کے سامنے ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاؤ اور ان کی غیرت کو للکارو۔ اگر ان کی غیرت ایمانی کو جوش آ گیا تو انشاءاللہ میدان پھر ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھو تاریخ، جب یہ عورت سب عورتوں کو لے کے سامنے کھڑی ہوئی، تاریخ بھی کیا کروٹ بدلتی ہے۔ جو سب سے آگے آگے گھوڑا آ رہا تھا وہ کسی اور کا نہیں، اسی ہندا اور اس ہندا عورت کا شوہر ابو سفیان کا گھوڑا تھا۔ اس نے جو چوب تھی ابو سفیان کے گھوڑے کے منہ پہ ماری اور مار کے للکار کے کہا، اے ابو سفیان، جب تو حالت کفر میں تھا، میرے نبی کے خلاف تھا، تو تیری مردانگی جوش میں آتی تھی، اور آج اسلام کا حمایتی ہے، آج اسلام کی بات آ گئی ہے تو پیٹھ دکھا کے بھاگ رہا ہے۔ ارے آج جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام حضرت علامہ مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ۔ واہ واہ، پڑھو تاریخ، یہ اتہاس ہے تمہارا، یہ ہسٹری ہے تمہاری۔ اس کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ مسلمانوں کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور جو پلٹ کے حملہ کیا
تو 3.5 لاکھ کے لشکر کے آدھے سے زیادہ پشتوں کے پشتے لگا دیے اور میدان کارزار میں الا اللہ کا جھنڈا لہرا دیا۔ جہاں ہمارے مردوں نے اپنی جان کی بازی لگائی، وہاں ہماری بیٹیوں نے کبھی پیٹ نہیں دکھائی، انہوں نے بھی برابر کا ساتھ دیا ہے۔ مگر آج ضرورت ہے میری بیٹیوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، ہم سب مل کر کے اپنے دین کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم تیاری کریں کہ ہم انشاءاللہ ہر حال میں اپنے دین کی جس طرح سے بھی ہو سکے گی ہم اس کی مدد کریں گے۔ میں امید رکھوں کہ ہمارا جو مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے اس میں جو مردوں کی تعلیم ہو